السلام علیکم ویورز، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وراثت میں کس شخص کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ وراثت کیا ہوتی ہے؟ وراثت یہ ہے کہ جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ملکیت میں کتنی زمین تھی، مکان کو، جو بھی اس کی جائیداد ہے، تو وہ اس کی جو جائیداد ہے اس کے پیچھے جو وارث ہوتے ہیں ان میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب ایک شخص فوت ہوتا ہے تو وارث اس کے کون سے ہو سکتے ہیں؟ وارث اگر تو وہ شادی شدہ ہے تو اس کے ورثاء میں اس کی بیوہ اور بچے، اور ان میں جائیداد کیسے تقسیم ہوگی، میں ایک مثال کے تھرو آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب دیکھیں، فار ایگزامپل ایک شخص فوت ہوتا ہے، یہ میں نے ایک مثال دی ہے یہاں پہ کہ وسیم ایک شخص ہے، فوت ہو گیا، تو وسیم صاحب کی ایک بیوہ ہیں، 2 ان کے بیٹے ہیں، 3 ان کی بیٹیاں ہیں۔ تو جب وہ فوت ہو جاتے ہیں ان کی جو بھی جائیداد ہوگی ان لوگوں میں تقسیم ہو جائے گی، 1 بیوہ، 2 بیٹے، 3 بیٹیاں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وسیم صاحب جب فوت ہوتے ہیں تو ان کی جائیداد تھی 16 کنال۔ تو سب سے پہلے بیوہ کا حصہ آتا ہے۔ اگر ایک شخص جس کی بیوہ ہے، بچے بھی ہیں، تو بیوہ کا حصہ 1/8 ہوتا ہے، 1/8۔ اگر 16 کنال ہے تو 16 کنال میں بیوہ کا حصہ کتنا بنا؟ 1/8 کی ریشو سے اس کا حصہ بنتا ہے 16 ضرب 1/8، یعنی 2 کنال۔ 2 کنال اس کا حصہ آ گیا بیوہ کا۔ ٹوٹل رقبہ ہے 16 کنال۔ 16 کنال میں سے 2 کنال جو ہے بیوہ کو مل جاتا ہے، باقی رقبہ رہ جاتا ہے 14 کنال۔ اب یہ جو 14 کنال ہے یہ اس کے بچوں کو ملے گا۔ یہ اس کے بچوں کو کیسے ملے گا؟ اب وسیم صاحب کے 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے 3 بیٹیاں، ان میں یہ رقبہ کیسے تقسیم ہوگا؟ ان میں رقبہ تقسیم ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹوں کو کیونکہ 2 حصے ملتے ہیں، بیٹیوں کو 1 حصہ ملتا ہے، یعنی بیٹے کا حصہ ڈبل ہوتا ہے بیٹی کے مقابلے میں۔ یہ ہمارا شرعی قانون ہے، پاکستانی بھی قانون ہے، تو یہ شریعت کے مطابق ایسا ہی ہے۔ تو کیونکہ ان کے 2 بیٹے ہیں تو 2 بیٹوں کے 2 حصے، 3 بیٹیاں ہیں، ہر بیٹی کا 1 حصہ، ٹوٹل 7 حصے ہو گئے۔ اب بیٹے کے کیونکہ 2 حصے ہیں تو بیٹے کو کتنا ملے گا؟ 2/7 ضرب 14، یعنی 4 کنال۔ تو اگر ایک بیٹے کو 4 کنال مل رہا ہے تو بیٹی کا 1 حصہ ہے، یعنی بیٹے کے مقابلے میں آدھا ہے، تو پھر بیٹی کو 2 کنال ملے گا۔ یعنی اگر ان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹوں کو 4 کنال، 3 بیٹیوں کو 2 کنال، بیوہ کو مل گیا 2 کنال، تو ٹوٹل یہ ہو گیا ان کا 16 کنال رقبہ۔ تو اس طرح یہ اس شخص کی جس کی اولاد ہے۔ اور اس کے بعد ایک کیس آ جاتا ہے، اگر ایک شخص شادی شدہ ہے لیکن کوئی اس کی اولاد نہیں ہے۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اولاد نہ ہونے کی صورت میں یہ ہوگا کہ اس کا جو حصہ ہوگا، اگر تو وہ شادی شدہ ہے تو ظاہر اس کی بیوہ ہوں گی، پھر ان کی بیوہ کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اب بچے ہونے کی صورت میں 1/8 حصہ ملتا ہے، اور بچے نہ ہونے کی صورت میں بیوہ کو 1/4 حصہ ملتا ہے۔ جیسے مثال اوپر ہم نے دی تھی کہ 16 کنال رقبہ ہے، تو 16 کنال رقبہ ہے اور صرف بیوہ ہیں تو بیوہ کو مل گیا 1/4۔ 16 کا 1/4 آپ نکالیں گے تو وہ 4 کنال آئے گا، باقی رقبہ اس بندے کا رہ جاتا ہے 12 کنال۔ اب وہ جو 12 کنال اس کا رقبہ ہے وہ کدھر جائے گا؟ وہ 12 کنال رقبہ اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس کے بہن بھائیوں کو ملے گا۔ بہن بھائیوں کو ملنے کا وہی طریقہ ہے کہ بھائی کو 2 حصے، بہن کو 1 حصہ۔ اگر اس کی والدہ بھی حیات ہیں تو اس کی والدہ کو بھی حصہ اس میں سے ملے گا، والدہ کو بھی ملے گا، پھر پہلے والدہ کو ملے گا، پھر بہن بھائیوں کو ملے گا۔ تیسری اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ایک شادی شدہ شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہو اور اس کے والد بھی ہوں۔ اب یہ کیس کیسا ہے؟ یہ کیس ایسے ہے کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے، وہ شادی شدہ تھا، اس کی بیوی بچے تھے، اس کے والدین بھی تھے یا والد حیات تھے۔ اس کیس میں کیا ہوگا؟ یعنی وہ بندہ اپنے والد کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا، ابھی اس کے والد زندہ تھے، وہ بندہ فوت ہو گیا، اور وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اب وہ جو بندہ فوت ہو گیا اس کے ہیں بچے بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں اور والد بھی ہیں۔ تو اب یہ 2 چیزیں، جو اس کے والد کا حصہ رقبہ ہوگا، والد بھی حیات ہیں، والد کا حصہ کس کو ملتا ہے؟ بچوں کو۔ بچہ پہلے فوت ہو گیا،
اب جب اس کے والد صاحب اس دنیا سے جائیں گے تو ان کا حصہ کس کو ملے گا؟ ان کے بچوں کو۔ ان کا یہ بچہ تو پہلے ہی ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا، تو یہ تو کسی چیز کا مالک نہیں بن سکے گا، کیونکہ جب وہ فوت ہوں گے تو یہ بچہ موجود نہیں ہوگا، لیکن اس کے بچوں کو ملے گا حصہ، دادا کے حصے میں سے بچوں کو یعنی پوتی پوتوں کو حصہ ملے گا۔ تو یہ اس کا رول ہوتا ہے، یعنی اس کا بندے کا جو اپنا حصہ ہوگا، اپنی جو جائیداد ہوگی وہ اس کے بیوی بچوں کو چلا جائے گا، اس کے والد کی طرف سے جو حصہ آئے گا وہ بھی اس کے بچوں کو ملے گا، اس کی بیوہ کو نہیں ملے گا، اس کے بیٹے کو ملے گا، اس کی بیٹی کو ملے گا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے والد کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا، اس کے جو بیٹی بیٹا ہیں بعد میں دادی یا دادا کی طرف سے جو جائیداد ان کو ملتی ہے۔ پھر ایک کیس ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کی کوئی اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ شخص فوت ہو گیا ہے، اس کی جائیداد تھی، اس نے شادی نہیں کی، اس کے کوئی بچے ہی نہیں تھے، اب اس کی جائیداد کدھر جائے گی؟ تو اس کی جو جائیداد ہوگی وہ اس کے چچا تایا، اس کی پھوپھیاں، یا اگر چچا تایا بھی فوت ہو گئے ہیں تو پھر ان چچا تایا کے پھوپھی کے جو بچے ہیں ان کو یہ جائیداد ملے گی۔ تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے جائیداد تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کیسز ہیں، یہ کچھ میں نے مین جو کیسز ہیں وہ ڈسکس کیے۔ یہ میں نے کیوں کیے؟ کیونکہ عام روٹین میں لوگوں کو روز یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ جب ایک شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس نے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ چھوڑا ہے، زمین جائیداد، تو یہ سمجھ ہونی چاہیے آپ کو کہ آپ کا کیا حصہ بنتا ہے، آپ کے کسی بہن بھائی کا کیا حصہ بنتا ہے، کیا آپ کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی، یا آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، یا آپ کے ساتھ جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے بھائی یار یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی ایک ٹاپک تھا جس پہ میں نے آج بات کی ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور ویڈیو بنانی ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت کا انتقال کیسے ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک مسٹ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کو اس کی اپڈیٹس ملتی رہیں، ہمیں بھی انکریجمنٹ ملتی رہے، آپ کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا، وہ وراثت کے انتقال کے بارے میں ہوگی کہ وراثت کا جو انتقال، یہ تو وہ رولز ہیں جس کے تحت آپ کو کتنا حصہ ملے گا۔ اب یہ ظاہر ایسے ہی تو نہیں مل جاتا، اس کے لیے بھی پھر ایک پروسیس کرنا پڑتا ہے، وہ پروسیس سارا میں سمجھاؤں گا کہ آپ کے نام بھی زمین کیسے ٹرانسفر ہوگی، کیسے انتقال ہوگا۔ تھینک یو۔